اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کو دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ میت واپس جانے والوں کے قدموں کی آواز کو سنتی ہے. اچھا، حدیث کا صرف اتنا حصہ لینا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ مرنے والے کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور جب لے کے اس کو جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک پھر بھی ایک سینس آف سیکیورٹی یا ہوپ ہوتی ہے کہ میرے گھر والے ابھی تک میرے ساتھ ہیں. لیکن جو ہی وہ ڈال کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب کیا ہوگا. تو یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ وہ قدموں کے آواز کو بھی محسوس کرتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف، اور دیگر اعمال یعنی صدقہ، نوافل، لوگوں کے ساتھ جو خیر خواہیاں کی، حسن سلوک، وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتا ہے. یہ چاروں طرف سے کور کر دیتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب عذاب اس کے لیے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. نماز اس کو روک دیتی ہے اس کے عذاب کو. جب وہ عذاب دائیں طرف سے آنے لگتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بائیں طرف اور پاؤں کی طرف جب آنے لگتا ہے تو باقی اعمال جو ہیں اس عذاب کے اگینسٹ پروٹیکشن بن جاتے ہیں اور اس کو الاؤ نہیں کرتے کہ بھی ہماری طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے.